چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 23ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ سامعین، خاندان تغلق کے 8 بادشاہ حکمران ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 2 مشہور ہیں، ایک اپنی برائیوں کی وجہ سے اور دوسرا نیکیوں اور حسن تدبیر کے لیے۔ بدنامی کا ٹیکہ محمد تغلق کے ماتھے پر ہے، جو اس خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا، اور نیک نامی اور سرخ روئی کا صحرا فیروز تغلق کے سر پر ہے، جو خاندان تغلق کا تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ غیاث الدین تھا۔ یہ بلبن کے ایک ترک غلام کا بیٹا تھا، جس نے ایک ہندنی کے ساتھ شادی کی اور 5 سال سلطنت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جونا خان تخت پر بیٹھا، محمد تغلق کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے 27 برس بادشاہت کی۔ اس کا عہد ملک کے لیے وبال تھا۔ رعایا اس کو خونی سلطان کہا کرتی۔ یہ ایسی عجیب و غریب اور ظالمانہ باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اسے دیوانہ خیال کرتے تھے۔ اس کے عہد میں جب مغلوں نے بڑی بھاری فوج کے ساتھ ہند پر حملہ کیا، تو بجائے اس کے کہ ان سے لڑتا، ان کو خزانے کا کل روپیہ دے کر واپس جانے پر راضی کیا۔ خزانہ خالی ہو گیا تو اس نے تانبے کا سکہ جاری کیا اور رعایا کو مجبور کیا کہ چاندی کے روپے کی جگہ تانبے کا سکہ لے، مگر رعایا نے یہ منظور نہ کیا۔ اس نے محصول بڑھانے شروع کیے اور بڑھاتے بڑھاتے پہلے سے 10 گنا کر دیے۔ جب رعایا سے یہ محصول ادا نہ ہو سکے تو وہ کھیتی کیاری سے منہ موڑ زمینوں کو بے کاشت چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب بادشاہ نے رعایا کے شکار کے لیے فوج بھیجی۔ سپاہ نے جنگلوں میں رعایا کو گھیر لیا اور اس طرح مار ڈالا جس طرح شکاری شکار کے وقت جنگلی جانوروں کو مارتا ہے۔ محمد تغلق نے دربار دہلی کے باشندوں کو حکم دیا کہ دیوگری میں، جو دکن میں دہلی سے 800 میل کے فاصلے پر ہے، چلے جائیں۔ اس نے دیوگری کا نام دولت آباد رکھا، گویا نام ہی بدل دینے سے وہ شہر دولت کا گھر بن گیا تھا۔ دہلی سے دیوگری تک کوئی سڑک نہ تھی۔ بندیا چل پہاڑ اور گنجان بنوں سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ راستے میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ بہت سے لوگ راستے ہی میں مر کھپ گئے۔ جو بچ کر دیوگری پہنچے، ان کے لیے مکان نہ تھے۔ آخرکار بادشاہ نے حکم دیا کہ تم پھر دہلی واپس چلے جاؤ۔ محمد تغلق ہندوؤں پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ جنگی اور ملی سب عہدے افغانوں کو دیتا، اور افغان جو نہ ہندوؤں کی زبان جانتے تھے اور نہ ان پر رحم کرتے تھے، گو اپنے ملک کے باغیوں کی سرکوبی نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی 1,00,000 سپاہ چین میں بھیج دی کہ جاؤ چین فتح کرو۔ یہ تمام فوج یوں ہی ضائع ہوئی۔ اکثر تو ہمالیہ کی برف اور سردی میں ٹھٹر کر مر گئی، اور رہی سہی جو مڑ کر آئی اسے بادشاہ نے قتل کر دیا۔ صوبہ داروں اور منصبداروں نے جب یہ بد نظمی دیکھی تو باغی ہو کر خود مختار بن گئے۔ گجرات، بنگال اور کرناٹک کے ہندو راجا جو علاء الدین خلجی کے وقت متی کیے گئے تھے، اب پھر خود مختار ہو گئے۔ 1336 عیسوی میں ایک ہندو راجا
ہری ہر نے دریائے تنگ بھدرا پر بجے نگر میں اپنا راج قائم کیا۔ 1347 عیسوی میں ایک افغان سردار حسن نامی نے دکن میں بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ محمد تغلق کے بعد اس کا بھتیجا فیروز تغلق تخت پر بیٹھا۔ یہ پٹھان بادشاہوں میں سب سے اچھا تھا۔ اس نے 40 برس کے قریب بادشاہت کی اور ملک کی خوشحالی اور فارغ البالی کی بہت سی تدبیریں نکالیں۔ سڑکیں بنائیں، نہریں نکالیں، مسافروں کے لیے سرائیں تعمیر کیں اور عربی فارسی کے مدرسے قائم کیے۔ اس نے دوسرے پٹھان بادشاہوں کی نسبت رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ سامعین، فیروز تغلق کے بعد 4 بادشاہ اور ہوئے جنہوں نے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے سلطنت کی۔ ان کے وقت میں صوبے پر صوبہ باغی ہوتا چلا گیا۔ کچھ صوبے راجپوت دبا بیٹھے، کچھ پٹھانوں نے لے لیے۔ تغلق خاندان کے آخری شاہ دہلی کا نام محمود تھا۔ دہلی اور اس کے مضافات پر اس کی حکومت کا دائرہ ختم تھا۔ اس کے عہد میں تاتاری مغلوں نے امیر تیمور کی سرداری میں ہند پر پھر حملہ کیا۔ تیمور کے ہندوستان سے رخصت ہونے کے 36 سال بعد تک دہلی کی بادشاہت برائے نام تھی۔ سید خضر خان حاکم پنجاب تخت کا مالک بن بیٹھا۔ اس کی سلطنت کا احاطہ شہر دہلی اور چند میل کے گرد و نواح پر محدود تھا۔ 7 سال اس نے بادشاہت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سید مبارک بادشاہ ہوا۔ 12 سال کی حکومت کے بعد یہ بھی قتل ہوا اور اس کا بھتیجا سید محمد 1433 میں تخت نشین ہوا۔ اس کے وقت میں مالوے کے سلطان نے دہلی پر حملہ کیا۔ پنجاب کا صوبیدار بہلول خان لودھی اس کی کمک کو آیا۔ 1443 عیسوی میں یہ بھی مر گیا۔ اب اس کا بیٹا علاؤالدین تخت پر بیٹھا، مگر علاؤالدین سے بادشاہت کا کام نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی رضامندی سے صوبہ دار بہلول خان لودھی کو تخت و تاج دیا اور خود اپنی ذاتی ریاست اور زمینداری پر چلا گیا اور 28 سال امن و چین سے زندگی بسر کر کے اس جہاں سے رخصت ہوا۔